الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في العمر ويوسع له في الرزق فليؤدي أمانته وليصدق إذا صدق وليحسن جاره صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه میرے محترم و مکرم بھائیو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کی عبادتیں نصیب فرمائی، رمضان المبارک کے روزے نصیب فرمائے، رمضان المبارک کے قیام اور تلاوت اور نوافل نصیب فرمائیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کی یہ عبادتیں قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمارا یہ چلنا پھرنا اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائیں۔ میرے محترم بھائیو، الحمدللہ رمضان المبارک کے بعد اللہ نے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد آج ایک خوشی اور عید کا دن نصیب فرمایا۔ مسلمانوں کے لیے یہ خوشی اور عید کا دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان عیدگاہ کی طرف آئے تو ایک راستے سے آ جائے اور دوسرے راستے سے واپس ہو جائے، اور آتے ہوئے وہ تکبیرات کہتا رہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ واپس جاتے ہوئے بھی یہ کہتا جائے۔ یہ اللہ کی توحید کی بڑائی ہے، اللہ کی شان بیان کرنی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عید کے دن میں عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے عید کی نماز سے پہلے دیا ان کی روزے کی جو کمیاں کوتاہیاں ہوگی وہ اللہ پاک معاف فرما دے گا اس کی وجہ سے، اور جو عید کی نماز کے بعد دیں گے وہ عام صدقات میں شمار ہوگا۔ بہرحال جنہوں نے دیا ان کا بھی اللہ قبول فرمائے، جو ابھی تک نہ دے سکے اللہ پاک ان کو توفیق نصیب فرمائے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ دوسری بات یہ ایک حدیث شریف سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ ہم اور آپ میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو کہے میری عمر لمبی نہ ہو؟ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی فیلڈ اور علاقے سے تعلق رکھنے والا، سب یہ چاہتے ہیں کہ میری عمر لمبی ہو۔ اب عمر جو لمبی ہوتی ہے وہ صحت والی پسند ہے، تکلیف والی عمر کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ میرے کو بیماریوں میں اور تکلیف میں عمر لمبی ہو جائے۔ اس حدیث پر اگر ہم اور آپ نے عمل کیا ہمارا سارا معاشرہ بن جائے گا، ہمارے گھر کے ماحول بن جائیں گے، ہمارے مسائل اور مشکلات ختم ہو جائیں گے۔
تو ہم مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں جو نہیں چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو. اور لمبی عمر کس حال میں چاہیے؟ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ چاہیے. اور دوسری چیز، پوری امت میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو چاہتا ہو کہ میری روزی تنگ ہو. سب چاہتے ہیں میری روزی کشادہ ہو اور فراخ ہو. تو تمام امت اس بات پر متفق ہے، تمام انسانیت اس بات پر متفق ہے کہ میری عمر لمبی ہو. عمر لمبی تب اچھی لگتی ہے جب صحت کے ساتھ ہو، اور دوسرے نمبر پر میری روزی کشادہ ہو. ان دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے. بالکل آسان ہے. میری عمر لمبی ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس تو 1000 مرتبہ جائے گا، کوئی گولیاں دے دو میں تھوڑی عمر لمبی ہو جائے، صحت صحیح ہو جائے. روزی فراخ کرنے کے لیے 1000 جتن کرے گا کہ میری روزی کشادہ اور فراخ ہو. لیکن میرے محترم بھائیو، آئیے امام الانبیاء خاتم النبیین سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے نسخہ پوچھتے ہیں کہ لمبی عمر کا نسخہ بتلائیں اور روزی کی کشادگی کا نسخہ بتلائے. کوئی مولوی بتلائے، ہو سکتا ہے مسئلہ آگے پیچھے ہو جائے، کوئی پیر بتلائے، ہو سکتا ہے مسئلہ آگے پیچھے ہو جائے، لیکن خاتم النبیین فخر موجودات سرور کائنات سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتلا دے. ایک واقعہ اللہ نے دل میں ڈال دیا. ایک بڑا یہودی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مخالف تھا، بہت برا بلا کہتا تھا، اور تھا اندھا اور نابینا، بہت سخت شدید دشمن اور مخالف تھا. تو اس کی بیوی ایک دن چپ کر کے دروازے میں کھڑی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو اس نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک رکھا، آپ نے اٹھایا، اس یہودن نے وہاں سے وہ تھوڑی سی مٹی اٹھا لی اور اٹھا کر کے اس نے گھر میں جو سرما تھا اس میں مکس کر کے اپنے شوہر کے آنکھوں میں لگایا. اس سرمے کا لگانا تھا، اس مبارک مٹی کا اس کی آنکھوں اس کے ساتھ لگنا تھا. اس نے کہا مجھے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے. سب کہے سبحان اللہ، مجھے تو سب کچھ سمجھ نظر آ رہا ہے. اس نے کہا، بولا بھائی نسخہ کہاں سے آیا؟ یہ آپ نے یہ کہاں سے لیا یہ دوائی جس سے میری آنکھیں روشن ہوگی؟ اس کو اس بات کو چھوڑو. بہت تنگ کیا. تنگ کرنے کے بعد بیوی نے کہا کہ جس کے بارے میں تو سارا دن بکتا رہتا ہے اس کے قدموں کی مٹی ہے یہ. اس بدبخت نے کیا کیا؟ اتنا بغیض تھا، اتنا ابغض تھا، اتنا حسد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس نے کوئی چیز اٹھائی اور اس آنکھ کو بھی دوبارہ نکال دیا. اس کو جب نکالا اللہ پاک نے دوبارہ آنکھیں پیدا کری. اب اس نے پھر نکالا، پھر آنکھیں نکلے، پھر نکالے، پھر آنکھیں آئے. تو بیوی نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی مٹی اس کو لگی ہوئی، جب اللہ نے اس کو صحیح کرنا ہے تو بھلے قیامت تک نکالتا جائے، آنکھیں دوبارہ نکلتی آئی. سب کہیں سبحان اللہ. تو یہ نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میرے محترم بھائیوں. لمبی عمر اور کشادہ رزق، اس کے لیے 3 کام آسان. سچ بولنا پہلے نمبر پر. جب بھی بات کرو سچی بات کرے، غلط بیانی نہ کرے. چاہے آپ کاروبار میں ہو، چاہے گھر میں ہو، بچوں کے ساتھ بھی آپ نے غلط بیانی نہیں کرنی. دوسرے نمبر پر آپ نے امانت کی پاسداری رکھنی. آپ کے پاس عہدہ بھی منصب ہے، آپ کے پاس بچے بھی منصب ہے، آپ کے پاس گھر بھی منصب، امانتیں ہیں. یہ امانت کی پاسداری کرنی. 2 اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. 3 کام آپ کریں، اس 3 کام کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کی عمر بھی کشادہ اور آپ کی روزی بھی کشادہ. ایک اور روایت سن لو، بات ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو فرمایا. جب وضو فرمانے لگے تو صحابہ کرام آپ سے آپ کے پانی جو وضو کا تھا وہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے اور اس کو اٹھا رہے تھے، اپنے بدن پر لگا رہے تھے. سب اپنے بدن پر لگانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد فرمایا بھائی یہ آپ کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ سے پوچھا یہ میرا پانی زمین پر گرنے وضو کا کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے پیار ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے پیار اور محبت کرے، یاد رکھنا یہ جملہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے پیار اور محبت کرے تو پھر تم نے یہی 3 کام کرنے ہیں: سچائی، امانت کی پاسداری اور پڑوسیوں کے لحاظ اور ان کے ساتھ احسان کرنا۔ تو میرے محترم بھائیو، عمر بھی لمبی آپ کی ہوگی، روزی بھی آپ کی کشادہ ہوگی، اور اللہ اور رسول کے آپ محبوب بھی بنیں گے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک پوری امت پر اپنا رحم اور کرم